الخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین گرامی، حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان اطہر عباس رضوی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حرم حضرت معصومہ سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین گرامی، روز عاشوراء سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اپنا آخری خطبہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس امت کی غفلت نے ہمیں اس دو راہی پر لا کر کھڑا کر دیا. وہ دو راہی کہ جس کی ایک راہ شمشیر ہے اور ایک راہ ذلت. پھر فرماتے ہیں کہ ہے ہاتھ کہ اگر ہم ذلت کو انتخاب کریں، کیونکہ خدا نے ہمیں ذلت سے دور رکھا ہے اور ہماری ماؤں کی پاک دامنی اور ہمارے اجداد کی شرافت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم اس ذلت کو شہادت پر مقدم رکھیں. مزید فرماتے ہیں کہ جان لو کہ ہمارے لیے اس جنگ میں جیت جانا یا شکست کھا جانا کوئی فرق نہیں رکھتا. اگر ہم جیت جائیں تو یہ جان لو کہ ہم ہمیشہ سے جیتے ہوئے ہیں، ہم ہمیشہ سے کامیاب ہیں. اور اگر ہم شکست کھا جائیں تو یہ شکست فقط ہمارے لیے ظاہری ضرر ہے اور ہمارے دشمن کے لیے ظاہری فائدہ. مزید فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جان لو کہ یہ جنگ تمہیں زیادہ فائدہ نہیں پہنچائے گی اور بہت جلد وہ سواری جو تم نے اپنے لیے انتخاب کی ہے، وہ سواری جو تمہاری خواہشات کی سواری ہے، بہت جلد وہ تمہیں اپنی رکاب سے نیچے گرا دے گی. تم اس پر زیادہ دیر سواری نہیں کر پاؤ گے. بس تم اپنی اس خواہشات سے باز آ جاؤ، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم اپنے اس امر سے باز نہیں آؤ گے. اس لیے جو امر تمہیں کہا گیا، جس امر کے تم پیروکار ہو، اسے اجرا کرو، کیونکہ ہمارا توکل ہمارے خدا پر ہے اور ہماری صراط مستقیم ہے. ہم اس خدا پر توکل کرتے ہیں کہ جو بہترین نتائج دینے والا ہے، جو بہترین اجر دینے والا ہے. اور وہی اس کائنات نے، اس عالم نے دیکھا کہ نہضت اور قیام کربلا کے بعد ایک آزادی انسانی کا ایسا انقلاب برپا ہوا کہ پھر ہر دل پر، ہر آزاد دل پر حکمرانی حسین کی ہوئی. آج بھی اس دنیا میں جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں، ہر وہ شخص جو آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کے دل پر حسین حکمرانی کر رہے ہیں. چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے افغانستان ہو، ہر جگہ جو بھی شخص اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، حسین علیہ الصلاۃ والسلام اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں. خدا اس کا مددگار ہے. آج ظلم رواں ہے اور یہ ظلم اپنی آخری حدوں تک رواں کیا جا رہا ہے. فلسطین میں بہترین اور بالا ترین مظالم اس وقت فلسطین میں روا کیے جا رہے ہیں. چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ ناموس ہو، چاہے کسی کا مال و دولت ہو، کسی کا خیال نہیں رکھا جا رہا. آج عالم اسلام میں بیشترین مقامات پر چاند نظر آ چکا ہے اور کل انشاءاللہ زیادہ تر مقامات پر عید منائی جائے گی. فلسطین میں بھی عید ہے، لیکن ایسی عید جو خونی عید ہے، جہاں بچوں کی لاشیں موجود ہیں، جہاں عورتوں کی لاشیں موجود ہیں، جہاں تباہ اور مسمار گھر موجود ہیں. ہمیں یقیناً عید منانی ہے، لیکن اس عید میں ان چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو فراموش نہیں کرنا کہ جن کے اوپر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا.
اور یہ ہر مظلوم کی آواز، ہر ظالم کے خلاف کھڑا ہونے والا شخص یقیناً حسینی ہے۔ ہر وہ شخص جو حسین سے محبت کرتا ہے، حسین سے اپنے عشق کا اعلان کرتا ہے، وہ ہمیشہ مظلوم کی صدا بن کر کھڑا ہوتا ہے، ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ آج ہماری بھی ذمہ داری ہے ایک حسینی ہونے کے ناطے کہ ہم کسی بھی طرح، چاہے اپنی آواز سے، چاہے اپنے قلم سے، چاہے اپنے ظاہری احتجاج سے، لیکن ظلم کے خلاف کھڑے ہوں اور مظلوم کی آواز بنیں، کیونکہ یہ استحکام بخشتا ہے وجود انسانی کو، یہ استحکام بخشتا ہے اس روح کو جو انسان کی حقیقت ہے۔ اور اسی وجود انسانی کے استحکام پر ہماری پچھلی شبوں میں گفتگو جاری ہے۔ ہمارے نہایت ہی محترم مہمان، ہمارے ہر دل عزیز حجت الاسلام والمسلمین سید نصرت عباس بخاری صاحب اللہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ اللہ کی بارگاہ میں شکرگزار توفیق عطا فرمائی کہ ایک دفعہ پھر حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے بہرحال آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں جو ہے یہاں سے جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ پیغام کو جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ ناظرین گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بہترین مفصل اور خوبصورت حدیث کی روشنی میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ وہ مراحل جو انسان کے وجود کو استحکام بخشتے ہیں، پیغمبر اکرم ان مقامات کو اپنی اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں، اور وہ مراحل جو انسان کی زندگی، ظاہری زندگی تمام ہونے کے بعد اس کو درپیش ہوں گے، ان مقامات کے لیے انسان کو کیا تحفے لے کر جانے ہیں، کس مقام پر کیا پیش کرنا ہے۔ کہیں اپنی صداقت کو پیش کرنا ہے، کہیں اپنے جذبے کو پیش کرنا ہے، کہیں اپنی نمازوں کو پیش کرنا ہے۔ مختلف مراحل، مختلف مقامات پر مختلف تحائف پیش کرنے ہیں۔ ان تحائف کے حوالے سے ہماری گفتگو اس حدیث کے ذیل میں جاری ہے، اور آج انشاءاللہ اس گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کہ آج کے پروگرام، یا اگر ہمیں کل بتوفیق الہی پروگرام کرنے کی توفیق ملتی ہے تو اس حدیث کو جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے کامل کریں اور ایک بہترین نتیجہ اپنے ناظرین تک منتقل کر سکیں۔ قبلہ پچھلی کچھ گفتگوؤں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ مراحل آپ نے بہرحال بیان فرمائے، آج کس مرحلے کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا سیدنا ابی القاسم اللہم صلی علی طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی والرحمن القرآن مصطفی خدا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو ہے وہ ناظرین گرامی، ایک ریکویسٹ اور ایک گزارش جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہم کرتے رہتے ہیں، اور یقیناً ہم اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کے اس تعاون کے ہمیشہ سے خواہش مند رہے ہیں کہ اپنے اس معنوی تعاون کے ساتھ، جو کہ آپ کی دعائیں بہرحال ہدایت ٹی وی کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں، اس دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ دعا بھی کریں۔ یہ دعا بھی آپ کو آنے والے وقتوں میں، جو کہ آپ کی زندگی کا وقت ہے، جو وہ وقت جو اس مادی زندگی کے تمام ہونے کے بعد ہمیں درپیش ہے، اور وہ مراحل کہ جو انسان کے واقعاً وہ مراحل ہیں، وہ زندگی ہے جو انسان کی حقیقی زندگی ہے، اس میں پیش آنے ہیں، اس میں ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ آپ ان دعاؤں کو ہمارے لیے ہمیشہ جاری رکھیں، آپ کی نیک تمناؤں کے ہمیشہ سے خواہش مند ہیں، اور آپ سے اس سپورٹ کے، اس تعاون کے بھی خواہش مند ہیں کہ جو مرکز معصومیہ قم آپ سے چاہتا ہے۔ یہاں سے جس طرح کی خدمات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، اور یقیناً پوری دنیا میں معارف اہل بیت کو نشر کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا سے لوگ، بہر المومنین، ہم سے تعاون کرتے ہیں، اور یہ تعاون ہی یقیناً وہ تعاون ہے کہ جس کی وجہ سے اس سسٹم کو، اس نظام کو استحکام ملتا ہے،
اور وہ بہترین طریقے سے آپ تک اور پوری دنیا میں ہمیں وہ ساری خدمات پیش کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو یقیناً ہم آپ کے اس تعاون کے منتظر رہیں گے اور آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمراہی کریں ہمارے اس پروگرام میں اپنی کالز اور اپنے میسیجز کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے حوالے سے وہ مزید کیا بیان کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ جیسا کہ بہرحال ہمیں خدا نے توفیق دی چند دن ماہ مبارک رمضان میں کہ پہلے تو میں بہرحال ناظرین کو اور آپ کو اور بہرحال ہدایت ٹی وی کی ٹیم کو حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے عید مبارک کہوں گا کہ یہاں پر تو جو ہے وہ چاند جو ہے وہ آ گیا ہے اور کل انشاءاللہ عید سعید ہے اور کافی جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ ہو گیا ہو، کچھ جگہوں پر نہیں ہوا ہو یا ابھی تک اعلان نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ کل کچھ جگہوں پہ روزہ بھی ہو، لیکن انشاءاللہ خدا توفیق دے تو ہم کل بھی جو ہے وہ یہاں کی عید ہوگی اور حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چند دنوں میں ہم نے جو کوشش کی کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو کہ موت پر جب انسان جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہاں کے لیے ایک تحفے لے کے جانا، ایک ہدیہ لے کے جانا، یہ بہت ضروری ہے۔ عام زندگی میں بھی انسان کہیں جاتا ہے، مثال کے طور پر یہاں سے کوئی اپنے شہر جاتا ہے یا جہاں اس کے رشتہ دار رہتے ہوں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لے کے جائے، تحفہ لے کے جائے، ہدیہ لے کے جائے۔ بعض اوقات رشتہ دار اتنے ہوتے ہیں، گھر اتنے ہوتے ہیں، آدمی کہتا ہے کہ یا تو جائے نہیں یا پھر ہوٹل میں رہ لے یا چھوڑو، جاتے ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں سے دنیا سے اس دنیا میں ایسا نہیں کر سکتا آدمی کہ میں نہیں جاؤں گا وہاں سب نے جانا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ موت یقینی ہے، حتمی ہے، تم چاہو یا نہ چاہو، تمنا کرو یا نہ کرو، موت نے آنا ہے۔ اب جب آنا ہی ہے تو پھر اس کی تیاری کرو، اور تیاری کے لیے انہوں نے بہرحال مراحل بتائے، 10 مقامات، 10 ایسی جگہیں اور ایسی شخصیتیں کہ جن کو آپ نے تحفے دینے ہیں، ہدیہ دینے ہیں، اور تقریباً یہ 40 اخلاقی نکات ہیں کہ جو ہمیں ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے بہت بہتر ہے، جس میں سے ہم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو 4 تحفے تھے، قبر کو 4 تحفے تھے، منکر نکیر کو تھے، کہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگراموں میں بیان کیا۔ آج جو مقام ہے جسے ہم نے کوشش کریں گے کہ آج ہم اس پہ گفتگو کریں، وہ مقام میزان ہے۔ میزان یعنی ترازو، قرآن میں بھی جگہوں میں استعمال ہوا ہے جہاں پر چیزوں کو ناپا تولا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی مختلف میزان ہیں، یعنی مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین اور سورج کے درمیان کا فاصلہ ہے، خوب ایک میزان ہے۔ ایک چیز دن کو ہم کسی نہ کسی چیز سے جو ہے وہ کرتے ہیں، مثلا لائٹ ایئرز کو کیسے ہم تولتے ہیں یا اس کو کمپیئر کرتے ہیں، یعنی کوئی ایک چیز ہمارے پاس میزان ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ فاصلے ہیں، اسی طرح انسان جو ہے وہ اپنی بدن کا بھی اس کا ایک میزان ہے، مثال کے طور پر کتنا اس کو بلڈ ہے، کتنا اس کو شوگر ہے، کس طرح کی چیزیں ہیں، اس کو بھی وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ وہ کمپیئر کرتا ہے۔ ایسے نہیں کہہ سکتا کہ مثلا یہ چیز اتنی بھاری ہے، کیسے بھاری ہو گئی، یعنی کسی چیز کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے، کوئی اسٹینڈرڈ ہے کہ جس سے میٹ۔ ہاں، ایک میزان تشریح ہے، مثال کے طور پر فلانے شخص نے یہ کام کیا، اب جو باقی لوگ کر رہے ہیں وہ اس کے برابر ہوگا۔ مطلب کلاس میں ایک بچہ بہت اچھے مارکس لے کر آتا ہے، 100 مارکس سے اگر اس کے آتے ہیں یا 90 آتے ہیں، تو اب وہ باقیوں کو اس کے مارکس کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے، کسی کے 18، کسی کے 90 ہوں گے، کسی کے 95 ہوں گے، ایک سٹینڈرڈ ہے۔ اس طرح انسان کی عبادتیں اور بھی ہیں کہ میری نماز کیسی ہوگی، مولا متقیان کی نماز کے خود وہ تو انہیں کہا بھی جاتا ہے کہ خود امیر المومنین میزان الاعمال ہیں، یعنی وہ خود میزان ہے سارے اعمال کا، اور اعمال جو ہے وہ انہی کے اعمال کے ساتھ دیکھے جائیں گے۔ یعنی وہاں اگر نماز 100 نمبر ہے، میری کتنی نمبر ہے نماز، میرے کتنے نمبر ہیں مارکس نماز میں، 5 نمبر ہیں، 2 نمبر ہیں، 3 کتنے ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں،
خوب یہ اس میزان کے ساتھ. تو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ انسان اپنے اعمالوں کو ایک ظاہری طور پر کمپیئر کر سکتا ہے، لیکن روز قیامت میں جو اعمال ہے جہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کے عمل جو ہے وہ بھاری ہوں گے، جو اس دن ہوں گے، فَهُوَ فی عیشۃ راضیہ، غالباً قرآن کی اگر صحیح میں نے جو ہے وہ بیان کیا ہو، یہ آیت ہے کہ وہ پھر وہاں پر بہت راضی رہیں گے، ان کی زندگی بہت اچھی ہوگی. لیکن جن کے اعمال خفیف ہوں گے، خفت ہوں گے، ہلکے ہوں گے، تو وہ جو ہے وہ جہنم کی طرف چلے جائیں گے. یعنی گویا وہاں پر بھی اعمالوں کو جو ہے وہ چیک کیا جائے گا کون سی چیز کیا ہے. وہاں پر ظاہر خدا کی بارگاہ میں اعمالوں کو قبول کرنے کی چیزیں اس کا اپنا میزان ہے. شاید وہاں کوانٹٹیوں سے یا بھرنے سے نہیں ہوگا، وہاں کیفیت چاہیے، کوالٹی چاہیے اعمال کی، کہ وہ ہو سکتا ہے انسان کی بہت ساری چیزیں قبول نہ ہوں لیکن کوئی ایک عمل اس کے اعمال کو بھاری کر دے. بہت سارے واقعات ہیں اس کی ذیل میں، ہم پڑھتے رہتے بھی ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں. ایک شخص جو تھا وہ بہت زیادہ فقر میں زندگی گزار رہا تھا، بہت بھوکا. بہرحال ایک بزرگ کے پاس گیا، ان کا چلو آؤ مچھلی پکڑتے ہیں. مچھلی پکڑی، اس کو مچھلی دی. وہ مچھلی جو ہے وہ اس کو بنا کر اور اس کو باقاعدہ شاید روٹی کے ساتھ اس کو کچھ ایسا دیا. تو اس نے بولا میں اپنی مشکلات کا ذکر کیا، انہوں نے مجھے روٹی اور مچھلی پکڑا. چلا کہتے چلیں. جا رہا تھا، دیکھا کہ رستے میں جو ہے وہ کوئی خاتون تھی، وہ اور ان کے بچے بھوک سے گریا کر رہے، رو رہے. تو ان کے دل میں ترس آیا. انہوں نے کہا کہ بہرحال میں تو اتنا گزارا کر ہی لیا، اتنا کچھ ہو گیا، تو یہ میں ان کو دے دیتا ہوں، یہ روٹیاں یہ جو بھی ہے یہ ان کو دے. وہ دیا کہ تاکہ ان کے آنسو رکیں اور وہ کھانا کھائیں. بس کہتے ہیں یہ واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی صدا دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے، فلانا شخص. تو کہتا ہے کیوں؟ کہہ رہا میں ہوں. کہتا ہے وہ تمہارے والد نے بہت عرصے پہلے جو ہے وہ میرے والد کو، یا پتہ نہیں میرے پاس جو تھا وہ کچھ مال تھا، تو یہ سب تمہارا جو ہے وہ مال ہے. تو وہ اچانک سے بہت اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے. اس کو پیسہ آ جاتا ہے تو وہ بڑا خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور بہت زیادہ دیتا ہے اور خواب میں دیکھتا ہے روز قیامت ہے اور اعمال جو ہے وہ تولے جا رہے ہیں. اب اس کے سارے اعمال رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے اعمال ہلکے اور دوسرا پلہ جو ہے وہ بھاری ہے انفاق کے باوجود. ہاں. اب وہ اس کے بولتے ہیں کہ کیا میں نے تو اتنا کیا. کہا وہ تم نے اپنے نام کے لیے کیا. اللہ بعض اوقات انسان کرتا ہے لیکن اپنے سیٹسفیکشن کے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ دے رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. نیت کتنی امپورٹنٹ ہے. اب اس کے تو اعمال بہت ہلکے ہیں. تو پھر بہرحال ملائکہ کہتے ہیں نہیں، وہ کچھ روٹیاں باقی ہیں جو اس نے کسی کو دی تھی، وہ جب روٹیاں اس کے اعمال میں ڈالی جاتی ہیں تو اس کا اعمال بھاری ہو جاتے ہیں. کہا کہ کیوں؟ کیونکہ وہ خلوص سے دی تھی اس نے، اللہ اور اسی نیت سے دی تھی کہ بھرا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہاں پر بھی میزان ہوگا، ناپا جائے گا، تولا جائے گا، چیزوں کو کمپیئر کیا جائے گا. وہ آج کل تو ڈیجیٹل ساری چیزیں آ گئی ہیں تو وہ والے ترازو بھی نہیں رہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ صحیح ناپو. قرآن بعض اوقات جب انبیاء کی گفتگو کر رہا ہے لوگوں کی تو وہاں پر ناپ تول کو بہت امپورٹنٹ دے رہا ہے. اور حتیٰ حضرت ہود کا غالباً قوم کا یا ذکر ہے کہ اگر صحیح ناپتے تولتے نہیں، ناپو تولو تاکہ معاشرے میں فساد نہ ہو. یعنی حتیٰ صحیح چیزوں کو کمپیئر نہ کیا جائے، یعنی ظلم کیا جائے، چیزوں کو مہنگا بیچا جائے. جیسے آج کل معاشرے میں رائج ہے، لوگ سٹاک کر لیتے ہیں، چیزوں کو مہنگا بیچتے ہیں، یا تولتے وقت جو ہے وہ غلط کرتے ہیں چیزوں کو. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں. خود اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. خود ایک آپ حرام کر رہے ہوتے ہیں، حرام کمائی، حرام رزق آپ کے پاس آتا ہے، اس کے اثرات الگ معاشرے میں، مشکلات الگ معاشرے میں، فقر الگ. وہ ایک فساد برپا ہو جاتا ہے خود صرف ایک صحیح طرح تولنے نہ سے. روز قیامت میں بھی لیکن ایسا نہیں ہے. خدا جو ہے وہ اس کے ملائکہ ہمارے اعمالوں کو جو ہے وہ کریں گے. وہاں تو جو ہوگا وہی ہوگا. اب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی انجام دو کہ جو وہاں پر تمہارا جو میزان ہے وہ تمہارے پر آسان ہو جائے. یعنی 4 ایسے کام انجام دو، وہ 4 ہدیے ہیں جو میزان کے لیے ہیں. یعنی جب اعمال کا حساب ہو رہا ہو روز قیامت تو تمہارے لیے آسانی پیدا ہو، وہاں آسانی پیدا ہوگی. لیکن کام یہی کرنے ہیں، کام یہی کرنے ہیں. وہ کام جتنے بھی ہم نے بیان کیے وہ سارے یہیں پر ہیں. وہ یہاں کرو گے تو وہاں آسانی ہوگی. جب بھائی وہاں کنسیشن مل جائے یا ہو سکتا ہے برل کچھ ہو جائے. پہلی چیز جو
بیان کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ فرمایا کہ غضب یعنی غصے پہ قابو پانا. قرآن بھی ایسے لوگوں کی ذکر کر رہا ہے کہ جو غضب پہ قابو پاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ عافیت کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں. خدا ان کو پسند کرتا ہے، خدا ایسے لوگوں کو پسند. غضب پہ قابو پانا یعنی غصے پہ قابو پانا، اب یہ بہت زیادہ ضروری ہے انسان کی زندگی میں. انسان جو ہے وہ، ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ خداوند متعال کو جو ہے وہ 2 قدم جو اٹھتے ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہیں. اسی طرح 2 قطرے جو گرتے ہیں وہ خدا کو بہت پسند ہے. اور 2 جرعے جنہیں پی لیا جائے، یعنی جرعے سمجھ لیں کہ کوئی ایسی چیز یا جوہر سمجھ لیں کہ جسے پی لیا جائے، وہ خدا کو بہت پسند ہے. کیا ہیں یہ 2 چیزیں؟ 6 چیزیں ہیں ٹوٹل جو خدا کو. 2 قدم کیا ہیں؟ بہرحال ناظرین ان کو یاد کریں اور اس پہ عمل کریں. پہلی چیز کہ وہ قدم جو خدا کے لیے اٹھا جائے، خدا کی راہ میں اٹھا جائے، خدا کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھا جائے، کہ جو بہرحال آج کل فلسطین والے کر رہے ہیں. خوب یہ قدم خدا کو بہت پسند ہے خدا کے نزدیک، یعنی یہ قدم کی بہت اہمیت ہے. دوسری چیز کہ وہ قدم جو صلہ رحمی کے لیے اٹھے، یعنی فیملی کے اندر، رشتہ داروں میں اگر کوئی ناراضگی ہے، کچھ ہے، اور آپ صلہ رحمی کے لیے قدم کو اٹھا رہے ہیں یا کسی کو ملانے کے لیے، خدا کو یہ قدم بہت پسند ہے. 2 قطرے خدا کو، ایک تنہائی میں خدا کی بارگاہ میں آنسو بہانا، وہ جو قطرہ ہے وہ خدا کو بہت پسند ہے. انسان خلوت میں، تنہائی میں اپنے گناہوں کی مغفرت کرے، مانگے خدا کو اور خدا کو آنسو بہائے، یہ خدا کو قطرہ پسند ہے. اور ایک وہ شہید کے خون کا قطرہ جو روئے زمین پر گرتا ہے، وہ خدا کو بہت پسند ہے. 2 جرعے جسے پی لیا جائے جو پسند ہے، وہ ایک یہ کہ انسان اپنے غصے اور غضب کو پی لے، خدا کو یہ پسند ہے. دوسرا مصیبت اس کے اوپر آئے، مشکل اس کے اوپر آئے اور اس مصیبت کو بھی وہ پی جائے، سہ لے، یہ خدا کو جو ہے وہ بہت پسند ہے. غصے پہ غضب پہ قابو پانا یعنی بہت زیادہ ضروری ہے. اب یہ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ انسان کیا ہر طرح کے غضب کو پی لے؟ نہیں، غضب 2 طرح کا ہے، ایک منفی ہے، ایک مثبت ہے. مثبت یعنی انسان کے اندر ہونا چاہیے صفت غضب. خوب دشمن کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ باطل کے سامنے کھڑا کیسے ہوگا؟ خوب بہت ضروری ہے. تو آپ باطل کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں آپ کو بولنا ہے، نرمی اختیار نہیں کر سکتے. وہاں یہاں پہ آپ غضب کو نہیں پی لیں، اگلے سامنے والے ظلم و ستم کر رہے ہیں، آپ بولے نہیں اس کو پی لے، خوب نہیں پیے. وہ وہاں پر نشان دینا، وہاں پر شجاعت دکھانا یا وہاں پر غصہ کرنا یعنی ہے، وہاں پر یعنی منع نہیں ہے. انسان بہت سی ممالک اس کی آتے ہیں. اگر کال ہے تو آپ جی کال ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو. دوسری چیز جو منفی ہے، میں نے کم سے کم اس بات کو میں مکمل کر لوں، جو منفی ہے غضب، انسان غصے ہو جاتا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، کہیں گزر گیا، کہیں پانی کی چیٹیں پڑ گئے، گھر کے اندر بچے نے کوئی ایسی بات کر دی، کھانا مناسب نہیں تھا، یا کوئی ایسی چیز جو عام مرا زندگی میں آپ کے حساب سے نہیں ہوئی، وہاں پر جو ہے وہ آپ اگر اپنے غضب کے اوپر قابو پا لیں گے تو یہ بہت زیادہ انسان کو سنتی ہے. وہاں پہ استاد ہمارے بیان کرتے ہیں کہ ایک پرنسپل تھے غالب، اور بتا رہے تھے کہ ان کو بڑا غصہ آتا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ بعض وہ ٹھنڈے تو کیسے، کہا کہ اپنے اطراف کے پھر اگر غصے پہ قابو پانا ہے تو یہ پھر اگنور کرو، یعنی غفلت نہیں، یعنی تغافل کرو. تغافل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی دیکھا نہ دیکھا، یعنی اس نے کچھ اور کہا ہوگا، اس نے کچھ اور کیا ہوگا، یعنی اگنور کر دو. جب آپ اس چیز کو اگنور کر دیں گے گھر کے اور عام زندگی کے معاملات میں تو آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا. نہیں آپ، اور دوسری چیزیں ہیں کہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے بیسٹ ہے کہ انسان، روایات بھی کہتی ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وضو کرے، سجدہ کرے اگر انسان واقعاً ہے، یا اپنی جگہ چینج کر لے، یا کوئی ذکر کر دے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تاکہ اپنے غضب کو قابو. کیونکہ بعض اوقات گھروں کے معاملات میں، چیزوں میں، کام میں یہ غضب بہت مشکلات پیدا کر دیتا ہے. گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ذرا سی بات پہ انسان کو غصہ آ جائے، لوگ ڈائیورس پہ چلے جاتے ہیں، بات کوئی بھی نہیں ہوتی ہے، صرف یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر اگر غصے کو قابو
کیونکہ ظاہر ہر وقت چیزیں آپ کے فیور میں تو دنیا میں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہر چیز فیوریبل نہیں ہے، کبھی کوئی چیز ہوں گی جس سے آپ ناراض ہو سکتے ہیں. یہی بے شک تربیت ہے انسان کی. یہی تربیت ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو کر لے وہاں میزان میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. سبحان اللہ. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہلو، میرے خیال سے ڈسکنیکٹ ہو گئی. تو بہرحال میزان کے حوالے سے ہماری گفتگو. تو پہلا تحفہ آپ نے فرمایا کہ یہاں پر غصے کو اور ضبط کر لینا ہے، اور یعنی تواضع یعنی اس کے آگے پیش کرنی ہے، اور اپنے آپ کو اپنے خانوادے میں صلہ رحمی. بالکل ہے. بس یہ کہ انسان جب اپنے آپ کو غضب پہ کنٹرول کر لے، غصے پہ کنٹرول کر لے، تو وہ شخص بھی باوقار ہو جاتا ہے، یعنی ہر وقت پھٹتا نہیں ہے. ایک انسان جو تھوڑا سرد مزاج ہو، تھوڑا سا ہو، چیزیں بھی پھر وہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں مینیج بھی نہیں کر پاتا، بلکہ اور چیزیں خراب ہو جاتی ہیں انسان. ہاں، کیونکہ فکر اس کی اس انتشار کا شکار ہوتی ہے. بالکل. مائنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے، انسان فیصلہ نہیں کر پاتا، غلط فیصلہ کر دیتا ہے. خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو دیکھا جوان جو ہے وہ بھاری پتھر اٹھا رہے ہیں اور شجاعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو رسول خدا کو بھی دعوت دی کہ آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئیے کہ کون شجاع ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں. رسول خدا نے فرمایا کہ تم میں سے شجاع وہ شخص ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لے. شجاعت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ غصے پہ قابو پائے. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. غصہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن جو ہے وہ کالر میں خاصا دوبارہ کال کریں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انیس حضرت بول رہا ہوں نیو یارک سے. جی انیس صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا بہت احسان ہے. میں آپ نے بہت ہی قابل احترام بخاری صاحب کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ ہمارے. بہت مختصر اور جلدی سوال کرنا چاہوں گا. جی میں بالکل فرمائیے. ایک تو یہ ہے کہ جیسے سورہ جمعہ، سورہ اعلیٰ اور سورہ ہیں جس میں تسبیح کا ذکر ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے، اور تسبیح تکونی کیا ہوتی ہے، اور تسبیح کے جب ہم مفہوم دیکھتے ہیں کہ ہر ذرہ تسبیح کر رہا ہے خدا کی، تو جب یہاں پہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہر ذرہ تو تسبیح کرتا ہوا محسوس نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ تسبیح نہیں کرتے، صرف مسلمان ہی زیادہ تر تسبیح کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے، تکبیر اور تقدیر انسان کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ تقدیر جو ہے اور تکبیر اور علم نجوم کے ساتھ ہوتی ہے یا کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ اس میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا. اور شریعت اور فقہ میں کیا فرق ہے؟ شریعت کیا ہے اور فقہ. اور آپ نے فرمایا کہ تقدیر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، اور ایک ساتھ اس کے ساتھ آپ نے اور کیا فرمایا؟ تکبیر کرتے ہیں لوگ، اس کو اور کس طرح زندگی پر اثر انداز. اچھا، ایک آخری سوال جو ہے جو بہت لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ بتائیے آپ، ہم یمن میں اپنا فطرہ دے سکتے ہیں یمن کے مسلمانوں کو؟ تو میں نے کہا میں آج مولانا بخاری صاحب سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا. میرے حال میں تو دے سکتے ہیں شاید. تو اصل میں کچھ پیسے جمع کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہم یمن میں دیں گے، تو میں نے کہا میں پوچھ کے بتا سکتا ہوں بخاری صاحب. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. شکریہ. انشاءاللہ آپ کے سارے سوالات مولانا صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی سب سے پہلے تو وہ فرما رہے تھے کہ تسبیح کے حوالے سے بہرحال موضوع سے ہم بہت دور ہو جاتے ہیں. میں مختصر سا جو ہے وہ ذکر کروں گا کہ بہرحال ہم جو ہے وہ خدا کی حمد و ثنا ہے، خدا کی تعریف ہے، وہ کسی طریقے سے کسی الفاظ سے کی جاتی ہے. تسبیح جو ہے وہ ایک مختص ذکر ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی انسان تسبیح کرتا ہے، تمجید کرتا ہے جو ملائکہ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے زمین اور آسمان میں. اب یہ کہ ہمیں وہ سنائی دے تو بات ہے، تو بالکل اس فریکوینسی کی طرح ہے کہ جیسے ریڈیو کی فریکوینسی ہوتی ہے، آپ جب اس فریکوینسی پہ اس کو سیٹ کرتے ہیں تو آپ کو آواز آتی ہے، ورنہ آپ کو آواز نہیں آتی. اگر وہ بینڈ آپ کے سسٹم میں نہیں ہے، اگر وہ
مثال کے طور پر آپ کے فون میں ریڈیو کا آپشن نہیں ہے تو آپ ریڈیو نہیں سن سکتے کیونکہ اس کے اندر وہ ڈاؤن لوڈ کا نہیں ہے. اس لیے کائنات میں ذکر ہو رہا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, یہ ہمیں نظر نہیں. پتے بھی ذکر کرتے ہیں, آسمان زمین ہر چیز ذکر کر, ہمارا اپنا وجود ذکر کر رہا ہے, ہمارے اپنے بدن کے اعضاء تسبیح پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں سنائی. اس کے لیے ظاہر انسان کا باطن اس مقام پہ پہنچے, اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر آئے تاکہ وہ جب اپنی تنہائی اور خلوت میں ہو, جیسے آیت اللہ قاضی طباطبائی تھے کہ نماز شب کے وقت میں زمین اور آسمان میں جو ذکر ہو رہا ہوتا تھا تو وہ انہیں سنائی دیتا تھا. خوب بہرحال وہ تسبیح ہے. باقی دوسری بات میں ان کی سمجھ نہیں پایا. تیسری والی تقدیر کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ تقدیر کس طرح سے اثر انداز ہے انسان کے وجود پر. بہت ایک موضوع گفتگو بالکل ہی الگ ہے, اس تقدیر اور مقدرات اور قدر پہ انسان گفتگو کرے. اور تیسرا سوال فقہ اور شریعت. شریعت تو خدا نے جو دین بھیجا ہے, تشریع جو آئی ہے نبیوں کے ذریعے سے, یا ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک نظام دیا ہے ایک جینے کا, ہر جہت کا, ساری چیزوں کا, وہ شریعت ہے جس کو ہم بہرحال لا کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں. اس کے بعد فقہ جو ہے وہ فقہ ایک پارٹ ہے اس شریعت کا. احکام فقہی جب ہم کہتے ہیں, کیونکہ زندگی جو ہے وہ 3 چیزوں پہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے جب شریعت کو اگر ہم کور اپ کریں. ایک اعتقادات ہیں, یعنی اس کا عقیدہ کیا ہے, ایک اس کا فقہ کیا ہے, یعنی اس کی جو ظاہری چیزوں کو اس نے کون سی چیزوں کو انجام دینا ہے, اور تیسرا اس کا اخلاق ہے, یعنی اس کے اخلاق سے, اس کے باطن سے اس کا تعلق, اس کا بیہیویئر کا ہے. تو فقہ جو ہے وہ زیادہ تر انسان کے ظاہری اعمال, عبادات, اس کا رہن سہن, اس کا لینا دینا, کیونکہ بہرحال ایک قانون کی ضرورت ہے. تو شریعت جس اس حصے کو بیان کرتی ہے تو ہم اس کو احکام فقہی کہہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر روزے کے احکام, نماز کے احکام, چاند کے احکام, لین دین کے احکام, ان ساری چیزوں کا. بہت خوب. اور فطرہ یوٹیلائز کہاں ہو سکتا ہے؟ فطرہ یوٹیلائز کہاں کا کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال وہ وہاں پہ ان کو چاہیے کہ اپنے قریبی جو بھی وہاں پہ علماء اکرام ہیں ان سے پوچھیں, وہ زیادہ ان کو گائیڈ کر سکیں گے. کہ البتہ جو بھی ضرورت مند ہے, اگر آپ آغا سستانی کی ویب سائٹ پہ بھی جائیں, آغا خامنائی جس کے آپ مقلد ہیں, وہاں پر فطرے کا مصرف بیان ہے کہ جس کو آپ فطرہ دیں وہ فقیر ہو, اس کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ چیزوں کو مستحق ہو, اس قابل ہو کہ اس کو ضرورت ہو, لیکن بہتر ہے آپ وہیں کنسنٹ کریں تو آپ کل. اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کو بھی بہت بہت سلام. جی کون صاحب, کہاں سے تشریف فرمائیں؟ آپ کا اسم گرامی؟ میں حسن ندا بات کر رہا ہوں ڈینمارک سے. جی کیا سوال کرنا چاہیں گے آج کے پروگرام میں؟ میں مولانا صاحب سے سوال کرنا ہے کہ آقا سستانی کہ میں سستانی ہوں, سستانی کے کل عید ہے ڈینمارک میں. اوکے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. عید کے حوالے سے غالباً سوال کر رہے ہیں میرے خیال سے ڈینمارک میں, تو ظاہر ہے کہ وہ بہتر ہے کہ دیکھیں بہرحال آپ جو ہے وہ وہیں کے دفتر سے رجوع کریں, یا وہاں مولانا مرید عباس صاحب ہیں, میرے خیال میں مدینہ العلم سینٹر ہے, ان سے دفتر سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ وہ آپ کی بہتر رہنمائی کریں گے. کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس اطلاع بھی اس طرح موصول نہیں ہوئی ہیں کہ البتہ مغرب کی سائٹ ہے, یہاں سے مغرب کی سائٹ ہے تو وہاں پر بھی عید کل متوقع ہے, لیکن ابھی آپ کی تو مغرب ابھی ہونے والی ہوگی, ابھی تو شاید نہیں ہوئی ہوگی یا بعض جگہوں پر ہو گئی ہوگی, تو اس کے بعد آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ویسے بھی یہ تو ریجن وائز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاں, لیکن یہ بہتر ہے کہ وہیں سے معلومات لی ہو جائے. گیا ہے تو وہ یہاں کا مغرب ہے, تو یہاں جب چاند ہے تو بہرحال وہاں پہ چاند ہوگا, یعنی لیکن بہرحال اعلان ہونا وہاں سے ضروری ہے تبھی دیکھیں کہ ان کے لیے حجت قرار پائے گی. بہت شکریہ. یہ ایک میسیج ہمارے لیے آیا ہے. سلام بردر, ماشاء اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ مولا بلیسنگ لانگ لائف ود ٹیم, آمین. میرا سلام بیوی معصومہ کو سلام اللہ علیہ کو. پرے فار می پلیز. اینڈ آغا فرام فاطمہ علی انڈیا. بالکل آپ کے لیے دعا گوئیں اور آپ کا سلام جناب معصومہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. خوب, ایک مرحلہ آپ نے بیان فرمایا, اس مرحلے کا پہلا تحفہ آپ نے بیان فرمایا. در حقیقت اس کے بعد کون سا تحفہ ہے کہ جو انسان نے دوسری چیز جو میزان کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آپ اس کو مہیا کریں اور اس تحفے کو تیار کر کر ان کی خدمت میں, اس مقام کی خدمت میں لے کے جائیں, وہ ہے ورائے صدق, یعنی
ورا جو ہے وہ تقوی کی فارم ہے، اور تقوی کی ایک ہائیسٹ ڈگری کہہ لیں. انسان جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ گناہ کے پاس سے بھی گزر جاتا ہے تو اس کے اوپر گناہ انسان اثر نہیں ہونے دیتا اس کے اوپر. اور صدق کا جو الفاظ استعمال کیا گیا وہ اس لیے کہ مثال کے طور پہ تقوی سچا تقوی ہونا، صحیح تقوی ہونا. تو اب ذہن میں آئے گا کیا تقوی جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ خوب ظاہر ہو سکتا ہے انسان ظاہری طور پر تقوی اختیار کر رہا ہو دکھانے کے لیے، ریاکاری، ہاں ریاکاری کر رہا ہو، مطلب سامنے چیزوں کو پرہیز کرتا ہے، یہ کرتا ہے، لیکن دکھانے کے لیے کرتا ہے، سچا نہیں ہے اندر دل سے. ہو سکتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے انسان مسجد میں ہوتا ہے تو لوگوں کو دیکھتا ہے تو بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات انسان کے ذہن میں چیزیں پھنس جاتی ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے اگر میں مطلب نماز کے اول صف میں نہیں ہوا یا یوں نہیں ہوا تو لوگ اس کے بارے میں. خوب یہ ساری چیزیں پھر انسان آہستہ آہستہ خدا کے بجائے لوگوں کی خاطر خدا نخواستہ کرنا شروع کر دیتا ہے. خوب انسان خدا کے لیے تقویٰ کرے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تقویٰ وہیں ہونا چاہیے جہاں ضرورت ہے، جس طرح ہے وہاں اس کو رہنا، یعنی خدا سے ڈرنا، خدا کے لیے چیزوں کو چھوڑ دینا اور صحیح چیزوں کو انجام دینا. اصل خدا کی بارگاہ میں تقویٰ یہی ہے. تو سچا انسان جو اس طرح اپنے آپ کو کرے اور بغیر جو ہے وہ دکھانے کے اور اس طرح جو چیزوں کو عمل کو انجام دے، وہ چیز روز قیامت میں میزان کو، اعمال کو آسان کر دے گی. انسان جو تقویٰ یعنی وہاں پہ دوسرا تحفہ ہوگا اس میزان کے. بالکل. اور آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ ریاکاری اس میں نہیں ہونی چاہیے، یہ اصل میں جھوٹا تقویٰ ہے ریاکاری. ہاں مطلب انسان ظاہری طور پر انسان نیچے ایسے بعضوں کا دھولیا ایسا بنا لے کہ لوگ دیکھیں وہ بھائی بڑے پرہیزگار ہیں تو لوگ خلوت اس کی اچھی نہ ہو. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص صف اول میں ہمیشہ نماز پڑھا کرتا تھا. ایک مرتبہ کچھ دیر اس کو ہوئی اور وہ پہنچنے میں صف اول پر ہو گئی. وہ پچھلی صفوں میں جا کے کھڑا ہوا لیکن اس کے دل میں ایک اضطراب تھا کہ میں کیوں پہلی صف میں شامل نہیں ہونے پایا. نماز کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا کہ کیا ہوا، کیوں دیر سے آئے، اور کہا کہ کچھ وجوہات تھیں اس وجہ سے دیر سے پہنچا. تو رسول خدا دریافت کرتے ہیں کہ تمہاری یہ جو کیفیت تھی نماز میں یہ ریاکاری تھی، تمہاری آج کی نماز قبول نہیں ہوئی. کہتا ہے کیوں؟ کیونکہ تم ہمیشہ چاہتے ہو کہ تم پہلی صف میں کھڑے ہو، آج تمہیں شرمندگی ہو رہی ہے کہ تم پہلی صف میں موجود نہیں ہو. یعنی انسان نماز میں بھی اس حد تک ریاکاری کر سکتا ہے. تو یہی میرے خیال سے جھوٹا اصل میں ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے اس کو احساس نہیں ہوتا نا. انسان آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے خوب میں یہاں کیوں نہیں ہوا، میں یہاں پہلے کیوں نہیں پہنچا، مجھے یہاں پہلے بیٹھنا چاہیے تھا، مجھے پہلے. خوب یہ ہوتا اچھا ہے کہ انسان جب شروع کر رہا ہوتا ہے تو صحیح ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر ایسا ہو جاتا ہے خوب میں اگر آج یہاں نہیں ہوا تو لوگ پوچھیں گے بھائی آج کیوں نہیں آئے، آج کیا ہو گیا، دیر ہو گئی. خوب یہ بہت ضروری ہے کہ انسان زندگی میں پہلی پریکٹس کرتا ہے. کیسے حل کیا جائے؟ اس کا حل یہ کرے کہ انسان اپنی مطلب اگر اس طرح کی چیز ہے، جگہ ہے، خوب آگے پیچھے ہوتا رہے. کیا ایک تو بات یہ ہے کہ ضروری ہے کہ کل آپ نے فرمایا کہ احتساب بڑا ضروری ہے ہر چیز میں. ہاں خوب دیکھ لے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ میں لوگوں کی وجہ سے کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے مطلب لوگ بعض اوقات آپ کو فون کریں اور آپ اول وقت نماز کا ٹائم ہو اور آپ نماز نہ پڑھے ہوں تو لوگ کیا بولیں گے، وہ مولانا صاحب نماز نہیں پڑھے. ہو سکتا ہے مجبوری ہو سکتا ہے سفر میں ہو سکتا ہے جگہ ایسی نہ ہو جہاں پہ مسجد نہ ہو. ہمارے استاد ایک دفعہ کہنے لگے ایک جگہ تبلیغ پہ گئے اور کہنے لگے کہ وہاں میں نے پوچھا جو وہاں جو مولانا ہے یا پتہ نہیں کوئی شخص ہے ارل کسی کے بارے میں بولا کہا کہ وہ ہمیشہ اول وقت نماز ہوتی ہے. خوب اچھی بات ہے نماز ہوتی ہے. کہتا نہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا پھر نہیں، پھر کوئی مسئلہ ہوگا. کہہ رہے کیوں؟ کہہ رہے زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں پڑا کہ انسان کے اوپر ایسی چیز آ جائے کہ ہو سکتا ہے کہ بس انسان کبھی نہیں پہنچتا ہو یا نہیں پہنچ پا رہا ہو. ہم لوگوں کے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مثال ٹائم پر پہنچنا ہے، ہم چاہتے ہیں ہم اپنے وقت پہ پہنچیں جہاں پہ ہم نے لیکچر دینا ہے، درس دینا ہے، مجلس دینی ہے، تاکہ چیزیں ٹائم پر رہے، منظم رہیں. اور اگر ہمیں کوئی دیر سے بٹھاتا ہے تو ہم 2-4 جملے بھی جو ہے وہ دے دیتے ہیں آہستہ سے، پیار سے. لیکن جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ ٹائم پہ نہ پہنچے تو آپ کیا بولیں گے کہ او ہو ابھی لوگ کیا بولیں گے میرے بارے میں. خوب وہ انسان ہے، ٹریفک ہے، کوئی ایسی چیز ممکن ہے ہو سکتی ہے تو خوب اپنے آپ کو بھی ایسا ہی بیلنس رکھے. خوب انسان فقیر ہے، محتاج ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں سے اپنا دل اتنا اٹیچ کر کے نہ رکھے
کہ اصل عبادت سے جو ہے وہ غافل ہو جائے، اصل چیز سے جو ہے وہ غافل ہو جائے. یعنی ہر چیز میں بندے کی جگہ خدا کو اپنے سامنے خدا راضی رہے، اللہ ہونے چاہیے، خدا کو حاضر ناظر جانے. تو شاید مجھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ریا کو لوگوں کے سامنے نہ کرو بلکہ خدا کے سامنے کرو. ہاں، خدا کے سامنے، خدا کو دکھاؤ گے، اس کو دکھانے کے لیے ہر عمل کرو. بہت سارے لوگ ہیں نماز شب پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اساتید بیان کرتے ہیں اس طرح کے واقعات کے. اب نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے، اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات گھر میں بچہ رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، یا کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہے کہ جہاں آپ کی ضرورت ہو، مگر آپ مسجد ہیں کہ نہیں میں تو تہجد پڑھنا ہے، بچہ روتا رہے. ہو سکتا ہے بچے کو چپ کرانا آپ کی تہجد ہو، اس کو خاموش کرانا آپ کی تہجد ہو، تاکہ گھر میں کوئی اور افراد ہیں ان کو تکلیف نہ ہو رہی ہو. خوب یہ ساری چیزیں انسان اپنی زندگی میں سیکھتا ہے، اس کو اسی طریقے ہی سے جو ہے وہ چلنا بہت زیادہ ضروری ہے. سارے فیکٹرز وہ ہیں کہ جو واقعاً تربیت ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حدیث کے ذیل میں جو بھی چیزیں آپ نے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کی، ان میں ہر چیز میں ایک تربیتی پہلو موجود ہے. بالکل. اور یہی انسان کے وجود کو بہرحال استحکام بخشتا ہے. ایک میسیج ہے ہمارے ایک خواہر کی طرف سے، سسٹر کی طرف سے، فرماتی ہیں السلام، میرے والدین کے لیے مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا. آغا سے کہیے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرا نصیب اچھا ہو، اور اپنی ازدواج کے لیے بہرحال دعا کرنے کو بہرحال دعا کرتے ہیں. ان کی جو بھی مشکلات ہیں، شادی کی، فیملی کی، صحت کی، خدا انہیں کامیابی دے اور بہترین جو ہے وہ ان کا نصیب کرے انشاءاللہ. مزید اگلے مرحلے، اس مرحلے کے اگلے تحفے کی طرف بڑھنا چاہیں گے. تیسرا جو چیز ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم اس مقام کو، جو میزان کا مقام ہے، اس کو تحفہ ہدیہ دے سکتے ہیں، وہ ہے جماعت کے لیے قدم اٹھنے. یعنی جب انسان نماز جماعت کے لیے قدم اٹھا کے جا رہا ہوتا ہے، وہ جو قدم ہیں، یہ جو قدم اٹھتے ہیں اس کے جماعت کے لیے، یہ میزان کو آسان کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کون سی چیز جو ہے وہ کون سی چیز کا اثر ہو رہی ہے. اچھا، کیسے کنیکٹڈ ہیں ساری چیزیں. وہ آپ دیکھیں میرے جماعت کی نماز ہے، تاکید ہے، نماز اول وقت پڑھنا تاکید. نماز جماعت اگر آپ کے گھر کے پاس ہے، مسجد ہے، واقعاً روز قیامت میں مسجد جو ہے وہ آپ کے لیے شکوہ کرے گی کہ اللہ خدا ہم سب کو توفیق دے جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنے کی، پڑھانے کی. کہتے ہیں کوئی اگر ہمسایہ ہو مسجد کا تو واجب ہے اس کے لیے کہ ہاں، اس کے لیے تو ضروری ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد کی طرف بڑھے. تو اب وہ جو انسان باوضو ہو کر قدموں کو بڑھاتا ہے، جماعت کے لیے اٹھتا ہے، خدا کو ان قدموں کے ذریعے میزان کے وقت اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور یقیناً انسان مسجد جا رہا ہے، ایک تو نماز اول وقت کا بھی عادی ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا صاحب، میں بی بی معصومہ کو علیہ السلام کو سلام کرنا چاہتی ہوں. آپ کا اسم میں الماس گرامی؟ فاطمہ بات کر رہی ہوں. جی. الماس فاطمہ فرام خیرپور، پاکستان. جی فرمائیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی آغا صاحب، میں بی بی معصومہ کو سلام کرنا چاہتی ہوں. السلام علیکم یا بنت فاطمہ، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا بی بی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، یہ عید ایسی ہو پروردگار عالم کہ ہم ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائیے بی بی، اور ہماری دعاؤں کا یہ کہ ہم اپنے وقت کے امام یوسف زہرا علیہ السلام کے ساتھ اگلے سال کی عید منائیں. اور مولا جہاں ہمارے نصیب ہے نا، وہ ہمارے وقت کے امام کے ساتھ دیکھ دیجیے گا. بی بی معصومہ کو ہماری شفاعت کیجیے گا دنیا آخرت میں، ہماری والدہ کی صحت کے لیے دعا کرے گا. آغا میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے نصرت بھائی جو ہیں ان کے ایک شیخ بھائی کا عمل بتایا تھا، وہ پیج میں نہیں ملا تھا، تو وہ مجھے آپ جو ہیں سینڈ کر دیجیے. جی ہم نے اپنی ٹیم کو ریکویسٹ کر دی تھی، ڈیفینیٹلی انہوں نے بھیج دیا ہوگا یا بھیج دیں گے آپ کو انشاءاللہ آج ہی کی تاریخ. نہیں بھیجا آغا، نہیں بھیجا. میری والدہ کی صحت کے لیے دعا کرے گا. اور جو افراد سسٹم کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو بھی عمل ریکویسٹ کر رہی ہیں ہماری سسٹر، یہ ان کو ایز سون ایز پاسبل بھجوا دیا جائے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ کے کال کرنے کا.
ایک میسیج ہمارے لیے آیا ہے. السلام علیکم, جزاک اللہ فار یور پریویس دعا فار مائی ہیلتھ ایٹ بی بی معصومہ قوم. یور دعا ہیلپڈ الحمدللہ, بٹ آئی اسٹل ہیو سم ایشوز ود مائی ہیڈ اینڈ آئیز اینڈ نو سلیپ. پلیز میک دعا فار می اگین فار صدقہ آف بی بی اینڈ پلیز ڈو زیارت آن مائی بہاف. انشاءاللہ آپ کے لیے نائب الزیارت ہیں اور آپ کی تمام تر مشکلات کے لیے بھی بی بی کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. انشاءاللہ آپ بھی خلوص دل سے دعا کیجئے, اور نزدیک اور دور ہونا فرق نہیں رکھتا. اگر خلوص دل سے پکارا جائے تو معصومین علیہ السلام کی وہ ہستیاں ہیں کہ جو آپ کی یقیناً مدد فرماتی ہیں انشاءاللہ. خوب, تیسرے تحفے کی طرف آپ اشارہ مجھے آپ یاد دلائے گا, بلکہ ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو ابھی اس کو فارورڈ کر دوں تاکہ آپ یہ کئی دفعہ جو ہے وہ خاتون جی بالکل کہہ چکی ہیں, اور شاید وہی مصروفیات کی وجہ سے رہ جاتا ہے میرے خیال میں. تو وہ میں بہرحال البتہ وہ پیج پر تھا سینگ کے باقاعدہ ٹیکسٹ بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو نہ مل پا رہا ہو کسی وجہ سے, یا بہت پریویس پوسٹ ہو جاتی ہے کبھی کبھار. تو جی بالکل ہو سکتی ہے کہ میں بہرحال کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ پیش کر دوں. تیسری چیز جو ہم نے بیان کی کہ قدم جو ہیں وہ بڑھائے جائیں, وہ خدا کی بارگاہ میں نماز کے لیے وہ کامیاب ہیں. اور چوتھی اور آخری چیز جو ہے, یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے, خواتین کیا کریں یہاں پہ, کیونکہ خواتین زیادہ تر جامعات ہر جگہ خواتین کے لیے میسر نہیں ہے. ہاں, ہر جگہ تو میسر نہیں ہے, تو بحرحال یہ چیز پھر ان کے اوپر سے ساقط ہو جائے گی ظاہر ہے, اگر جہاں ان کے لیے اس کا نعم البدل کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے مثلا. البتہ ظاہراً اس حدیث میں تو بیان نہیں ہوا مثلا یہ کہ وہی اول وقت وہ بھی نماز پڑھیں, یہی یہی ہے کہ بہرحال وہ اول وقت نماز پڑھیں, نماز کی پابندی پڑھیں, یا بہرحال میرے خیال سے اصل مطلب تو نماز کو اہمیت دینا ہے یہاں پر. ہاں, نماز کو آپ کتنی اہمیت دے سکتے ہیں, خاتون اپنے حساب سے اہمیت دیں, مرد حضرات اپنے حساب سے اہمیت دیں. تو اصل مقصد جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں بالکل ایسی ہے کہ بہت سی چیزیں ظاہر ہے وہ کسی اور کے اوپر سے بہت سی چیزیں ساقط ہو جاتی ہیں, ظاہر ہے جب آپ کے اوپر نہیں ہیں تو ظاہر ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ہٹ جاتی ہیں. چوتھی اور آخری چیز جو میزان میں انسان کو کام آئے گی وہ ہے کنٹینیو مغفرت طلب کرتے رہنا. یعنی ویسے ماہ مبارک رمضان تھا کہ بہرحال وہ ختم ہو گیا, گزر گیا. آج یہاں جیسے شب عید ہے, وہ آج کی رات ویسے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ چند راتوں میں سے ایک رات ہے. جو چند راتیں جیسے 15 شعبان کی رات ہے, اس طرح شب قدر اہمیت میں رکھتی ہے, اس طرح یہ رات بھی بہت امپورٹنٹ ہے دعا کی وجہ سے. خدا کی بارگاہ میں کوئی انسان نے پورے مہینے جو کسب کیا ہوتا ہے وہ اس رات کو ثمرات کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے, اور پھر روز عید میں اسے جو ہے وہ اس کی جزا دی جاتی ہے. عید والے دن منادی بھی ندا کرتا ہے, ملائکہ بھی ندا کرتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ جنہوں نے روزے رکھے, اور ان کو جو تو کنٹینیو مغفرت طلب کرتے رہنا خدا کی بارگاہ میں. یعنی انسان یہ نہ ہو کہ بہرحال ابھی کرنی ہے یا بعد میں کرنی ہے, نہیں, ہمیشہ مغفرت کا انسان طالب رہے خدا کی بارگاہ میں, ہمیشہ بڑھتا رہے. اب یہ ظاہر ہے جب انسان مغفرت کی طلب کرتا ہے, کیونکہ دیکھیں انسان اعمال اچھے کرتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا اعمال ضائع ہو جائے کسی وجہ سے, اس کا اعمال ہبط ہو جائے کسی وجہ سے. قرآن کئی جگہ پر جو ہے وہ ہبط کو جو ہے وہ ہبط کے جو سیکھا ہے اس کو استعمال کر رہا ہے. کہ خب انسان نے ایک تو یہ تھے کہ عمل ضائع ہو گیا, ایک عمل ہبط ہو گیا, یعنی عمل بالکل ہی ختم ہو گیا. اور بلکہ بعض تو ایسے انسان چیزوں کو انجام دیتا ہے کہ اس کی نیکیاں گناہوں میں بدل جائیں, یعنی مشکلات میں بدل جاتی ہیں. اور بہرحال دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے گناہ بھی ہے, پروردگار سیئات کو حسنات میں بھی بدل دیتا ہے. خدا کا لطف اور کرم ہے. تو اب ہم جب اس مقام پر ہوں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کب ہم سے کون سی غلطی ہو جائے, کب ہم نے نیک کام کیا, کب ہم سے وہ کام ضائع ہو جائے, کب ہم سے وہ کام چھن جائے, وہ دائماً انسان کو چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا رہے, وہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے. اسی لیے کہا ہے کہ ہر روز استغفار کرو, فجر کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ سے جہاں اٹھتے تھے, ہر جلسے سے, ہر مجلس سے, یعنی جس جگہ بیٹھے ہوتے تھے اٹھتے تھے 25 دفعہ استغفار کرتے تھے. یقیناً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار خطاؤں گناہوں نہیں, بلکہ ان کی استغفار ان کے مقامات کی وجہ سے, ان کی درجات کی وجہ سے ہے, اس کے مفہوم الگ. لیکن ہم لوگ انسان ہیں, کہیں گفتگو کر رہا ہے, اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے بات کرتے میں, تو خدا کی بارگاہ میں رب لا تقلنی الا نفسی طرفۃ عین ابدا, پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ. استغفار کا ورد جاری رکھنا زبان سے, قلب سے, اور واقعاً طلب کرنا اس سے, خدا معاف کر دے بارہ مجھ سے غلطی ہو گئی.
بہتر ہے کہ انسان ہر روز اس کی بارگاہ میں آئے، فجر میں استغفار کرے، سونے سے پہلے استغفار کرے، توبہ کرے، تاکہ بہرحال اس کے گناہوں کی جو ہے وہ مغفرت ہو جائے۔ اب یہ مغفرت خود بخود، اب دیکھیں نا اس کا کنیکشن میزان سے اگر ہم سمجھنا چاہیں فلسفہ تو یہی ہے، جب انسان مغفرت طلب کرتا رہے گا تو اس کے وہ جو ہلکے اعمال ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے، جو اس کی کوتاہیاں ہیں، غلطیاں، نہیں ظاہر ہے ایک چیز بھاری ہو جائے گا، غلط عمل زیادہ ہیں، اچھے عمل کم ہیں، وہ بس استغفار طلب کرتے رہنا اس کے غلط عمل کو ختم کرتا رہے گا، تو یہاں بھاری ہوتا رہے گا، جو اچھائیاں ہیں اس کی بھاری ہوتی رہے گی۔ بہرحال ماہ مبارک رمضان ہے، انشاءاللہ ہم اسی امید سے کہ خدا نے ہمیں معاف کر دیا، خدا ہمیں ان میں شمار کرے کہ جن کو اس نے اس مہینے میں بخش دیا ہے، جن کو جہنم سے نجات دے دی ہے، ہمیں بھی دے دے، اور جو مشکلات ہیں عالم اسلام کی، عالم انسانیت کی، پروردگار اس کو آسان کرے۔ بہرحال رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، جتنا ہم نے کیا حق تو ادا نہیں ہوا، اور کتنا کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا، اپنی ساعتوں کو، اپنے گھنٹوں کو جو ہے وہ شاید صحیح طرح استفادہ نہیں کیا۔ جن کے بہرحال ابھی ہے رمضان، اور اگر ایک دن اور ہے اس کو غنیمت سمجھیں اور اس کو جو ہے وہ انجام دیں۔ بہرحال حرم میں مطہر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں جو ہے وہ ہر روز رات کو یہ مناجات کی صدائیں اور یہ استغفار اور یہ گریہ کہ آغا صلی اللہ شور جو ہے وہ پورا مہینہ یہاں پہ یہ مناجات اور استغفار پڑھتے رہے، یہ بہرحال خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم جب یہاں سے اس مہینے سے نکل رہے ہوں تو ہم تبدیل ہو چکے ہوں، ہمارا میزان بھی آسان ہو جائے، ہماری منکر نکیر جہاں پہنچنے وہ بھی آسان ہو، ہماری قبر ہمارے لیے کشادہ ہو، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو، اور حضرت اسرائیل بھی جب آئیں تو ہمارے ساتھ آسانی فرمائے ہماری روح کو نکالتے ہوئے۔ اللہ آمین انشاءاللہ۔ آپ نے ایک بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا اپنی گفتگو کے درمیان کہ استغفار ایک ہم کرتے ہیں اور ایک معصوم کرتے ہیں استغفار، اور کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بہرحال اگر آپ اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں کہ معصوم کیوں استغفار کر رہے ہیں، کیا واقعاً ان کا کیا فلسفہ استغفار کیا ہے؟ اور ہر کسی کے لیول ہے، ظاہر ہے ایک انسان کا، مثال کے طور پر ایک اولیاء خدا کا استغفار، ایک عالم ربانی کا استغفار کیا ہے، شاید ہماری توجہ بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اس کی زبان سے جو ہے وہ ایسی بات نکل جانا کہ شاید ہمارے لیے مشکل نہیں ہے لیکن اس کے لیے مشکل انداز ہو رہی ہو، یا جو ہے وہ تہجد کی نماز قضا ہو جانا، اور اب کوئی واجب نہیں ہے لیکن وہاں وہ استغفار کر رہا ہے، وہاں وہ گریہ کر رہا ہے کہ رات کو وہ کیوں نہیں اٹھا، یا اس سے کوئی اور ایسا عمل کم ہو جائے، وہ استغفار کر رہا ہے، وہ اس کا لیول وہی ہے، اس کا مقام وہی ہے۔ اسی طرح ائمہ علیہ السلام کا استغفار ان کے مراتب کا ہے، ان کا استغفار کسی وجہ سے نہیں کہ انہوں نے یہ عمل کم کیا یا کم کیا، خود وہ مراتب ہیں، خود انبیاء کا اور ائمہ علیہ السلام کا، کیونکہ بہرحال وہ اس عالم سے نور الہی اور پھر یہاں پر بشریت کے لبادے میں ان کا آنا، بہرحال خود ان کا اس لبادے میں آ جانا، بشریت میں آ جانا خود دوری ہے ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں، ورنہ تو خیر ہر جگہ وہ پروردگار کے، تو وہ خود اس کے لیے ان کا استغفار ہے خدا کی بارگاہ میں۔ پروردگار جو ہے وہ آدمی جتنا اوپر چلا جاتا ہے، جتنا اس کا مقام بڑھتا جاتا ہے، اتنا اس کا ذکر، اس کا اذکار، اتنا اس کی جو ہے وہ خاشیت خدا کی بارگاہ میں بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنا وہ بندگی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ اتنا پروردگار کو جانتا ہے، جتنی اس کی معرفت ہو جاتی ہے پروردگار کے اوپر، اتنا اس کے سجدے طولانی ہو جاتے ہیں، اتنا اس کا ذکر جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو آدمی معرفت نہیں کرتا وہ ہمارے جیسے ہی ہوتا ہے، یعنی جتنا زیادہ قرب الہی ہوتا چلا جائے گا خدا سے کانٹیکٹ بھی اتنا ہی قوی تر ہوتا چلا جائے گا، اور وہ استغفار پھر اس کی کیفیت بھی بدلتی جائے گی، وجود کی وجہ سے کرتا ہے نا۔ خب یہ وجود اب ظاہری طور پر ایک مادی وجود کے اندر آیا ہوا ہے، تو وہ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ گناہ ہی کی وجہ سے استغفار ہو رہا ہو۔ ہاں، یعنی کبھی استغفار، ہم جیسے میں اپنے کسی گناہ کو یاد کر کے استغفار کر رہا ہوں، شاید کوئی ولی خدا اپنے گناہ کو نہیں بلکہ کوئی ایک چھوٹی سی لغزش یا کچھ عبادت میں کہیں کمی رہ گئی ہو اس کو سوچ کے استغفار کر رہا ہے، تو معصوم پھر کسی اور کیفیت میں استغفار کر رہے ہیں خدا سے، یعنی ان کے قرب خدا کی یہ ویلیو اور یہ حیثیت ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی الحمدللہ، اور آج ہم نے دیکھا کہ
میزان جو ایک مرحلہ ہے انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اور وہ میزان جس کو مولانا صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ خود امیر المومنین علیہ السلام وہ اسٹینڈرڈ ہیں اس میزان کا کہ جس کو رکھ کر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، یعنی وہ اسٹینڈرڈ رکھا جائے گا جو 100 اسٹینڈرڈ ہے، اور پھر دیکھا جائے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں جو اعمال انجام دیے اس کا کیا نمبر ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، چاہے وہ شاید وہ 1 ہے یا کوئی پوائنٹس میں ہے، میں نہیں جانتا، لیکن مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعاً امیر المومنین کی ذات گرامی کو اگر میزان الاعمال قرار دیا جا رہا ہے تو اس میں یقیناً یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ مجھے دیکھنا ہے کہ وہ امیر المومنین جن کی کوئی رات بغیر عبادت کے نہیں گزری، اور بلکہ جب روایات پہ موجود ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ضربت لگی اور آپ کو جب گھر کی طرف لے کے آیا گیا اور جس طرح سے لوگوں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا تو آپ اس حالت میں تھے کہ اس گلیم پر لیٹے ہوئے تھے، تو جس وقت آپ گھر کے نزدیک پہنچے آپ نے دیکھا کہ اجالا ہو رہا ہے، اور آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا کہ اے صبح تو گواہ رہنا کہ تو نے اس وقت کبھی علی کو لیٹے ہوئے نہیں پایا، ہمیشہ علی کو بلند پایا، ہمیشہ علی کو سجدوں میں پایا۔ آج وہ واحد شب ہے کہ نقاہت اور اس ضعف کی وجہ سے علی کو تو نے اس حالت میں پایا ہے۔ تو بہرحال وہ امیر المومنین میزان الاعمال ہیں، وہ علی علیہ السلام کہ جن کی ہر شب امیر المومنین اپنی داڑھی کو، اپنے ریش مبارک کو پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں گریہ کر رہے ہیں، اور ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے، وہ عبادت ہے۔ اس کو نظر میں رکھ کر، اس کو مد نظر رکھ کر، اس کو پیمانہ قرار دے کر مجھے اپنے اعمال کو بڑھانا ہے، اس کو بلندی اور اس کو مزید تقویت ادا کرنی ہے۔ جب میں اس نظر سے اپنے اعمال کو دیکھوں گا تو یقیناً مجھے اپنے ان اعمال اس دریائے بے کراں کے آگے ایک قطرہ بھی معلوم نہیں ہوں گے، اور یہی میرے لیے ایک بہترین تربیت کا ذریعہ ہے۔ مولانا صاحب کی خدمت میں بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ان شبوں میں بہرحال وقت نکالا، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے، اور بہرحال آج رمضان کی تو بہرحال آخری شب ہے، اور کل شاید ہماری ایک نشست اور باقی ہے، اور اس میں جو آپ گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج کی شب چونکہ آخری شب ہے، حرم معصومہ سلام اللہ علیہ سے رمضان المبارک یہاں سے ودا ہو رہا ہے۔ ہر روز آپ نے بہترین دعائیں فرمائی ہیں ہمارے ناظرین کے لیے، ہم سب کے لیے۔ آج بھی ایک آخری شب کے حوالے سے ایک دعا فرما دیجئے تاکہ تمام ناظرین اور ہم سب اس سے مستفید ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت عطا تو سلام کا، اور خاص طور پہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا، اور اس بہترین مہینے کا کہ جسے تو نے ہمارے لیے قرار دیا، جس میں ہم نے دعائیں پڑھی، مناجات پڑھی، تیرے روزے رکھے۔ پروردگار ہمارے ان سارے اعمال کو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آئندہ سال بھی ماہ مبارک کو درک کر سکیں، اور اس سال میں جو باقی ایام ہیں ہم اس میں اپنے نفس کی، اپنے اعمال کی حفاظت کر سکیں، تاکہ ہم دوبارہ جب ماہ مبارک میں ہوں تو ہم شرمندہ نہ داخل ہوں۔ پروردگار حالات تو بہتر جانتا ہے، ان حالات میں ہماری ایک ہی دعا سب سے پہلی ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ جو قومیں اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہی ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما، مسلمانوں کو آپس میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، انسانیت کے لیے اس منجی بشر کا ظہور جلد سے جلد فرما۔ عالم انسانیت میں جہاں جہاں بھی پریشانیاں ہیں، خاص طور پہ اس وبا کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جن نے بھی بہرحال کال کی، جنہوں نے بھی ان ایام میں ہمیں ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہے، حرم حضرت معصومہ سلام اللہ کی زری پر جن کی نگاہیں پڑتی رہیں، پروردگار ان کی ساری شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جنہوں نے جس طریقے سے کوآپریٹ کیا، ہیلپ کیا، مادی طریقے سے، معنوی طریقے سے، خاص طور پہ ان پورے ایام میں مسلسل جو ہے وہ ہدایت ٹی وی کی جو یہاں کی ٹیم تھی، اور حرم کا جو خاص طور پہ خادم اور حرم کی مینجمنٹ نے جو کوآپریٹ کیا، اور جنہوں نے بہرحال علماء اکرام یا اس کے علاوہ جو بھی ہوسٹ تھے جتنے بھی ان ایام میں آتے رہے، پروردگار ان سب کی ان چیزوں کو قبول فرما اور اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار آج کی شب بہرحال یہاں تو شب عید ہے، تجھے واسطہ ان ایام کا ہمارے نصیب میں آنے والے ایام میں زیارت سید الشہداء کو
لکھ دے. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ. اللہم بہت صلی شکر اللہ گزار ناظرین گرامی، آج آخری شب ہے ماہ رمضان المبارک کی، اور آپ کو حرم معصومہ سلام اللہ علیہ سے آپ کی طرف سے بھی، خود اپنی طرف سے بھی رمضان المبارک کو وداع کرتے ہیں. اور یہ وہ شب ہے کہ واقعاً جیسے مولانا صاحب نے بھی فرمایا اور روایات میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ چند شبوں میں سے ہے کہ جن میں امیر المومنین علیہ السلام ان شبوں کو جاگ کر گزارتے تھے. ان میں سے ایک شب نیمہ شعبان کی شب ہے، اور ایک یہ شب عید فطر ہے. یقیناً اس دن پورے ایام میں جو روزے رکھے گئے، خدا کی بارگاہ میں عبادت کی گئی، قرآن کی تلاوتیں کی گئیں، صدقہ خیرات کیا گیا، تمام اعمال جو اس عظیم مہینے میں انسان نے خدا کی بارگاہ میں پیش کیے، اس کا ثمر لینے کا وقت ہے. یعنی اس شب کی عبادت شاید کئی ہزار شبوں کی عبادت سے افضل ہے. اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام اس شب کو جاگ کر گزارتے تھے، عبادت میں گزارتے تھے، اپنے خدا کو یاد کر کے گزارتے تھے. تمام ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں ملتمس ہوں کہ اگر آج آپ کے ہاں بھی شب عید الفطر ہے تو اس شب میں کوشش کریں کہ جس حد تک ہو سکے عبادت کریں، خدا کو یاد رکھیں اور اپنے اعمال کا ثمر لیں آج پروردگار متعال سے. انشاءاللہ کل ایک پروگرام ہمارا باقی ہے، اور انشاءاللہ کل شب جمعہ بھی ہے، عید الفطر کی شام بھی ہوگی، اور اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہمارے مہمان قبلہ محترم سید نصرت عباس بخاری صاحب کے ساتھ جاری رہے گی. تب تک کے لیے اپنے اس حقیر میزبان اطہر عباس رضوی کو اجازت دیجیے. آپ سے کل دوبارہ اسی پروگرام میں اسی وقت ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.